یہ ہے جی سارا کا سارا واقعہ طائف کا، اور ماشاءاللہ اس سے ہم نے بڑے لیسنز بھی اخذ کیے، اور ہم نے دعا کا ایک پراپر وہ بھی طریقہ بھی سیکھا کہ دعا اصل میں پاورفل دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اور جو اللہ پہ ریلائی کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ اب بڑا انٹرسٹنگ آگے واقعہ ہے معراج کا، بڑا ایک میجر واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، اور یہ ایک آل ٹائم ہائی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ کس موقع پہ؟ جب شیب ابی طالب ہوا، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر طائف کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کوئی منتھ پہ اختلاف ہے، یہ ایگزیکٹلی کب ہوا معراج کا واقعہ، لیکن یہ کہ ظاہر ہے فیمس ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کب ہوا۔ اس کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا معراج دونوں کا مختلف مطلب ہے۔ اسرا جو ہے یہ نائٹ جرنی ہے فرام حرم ٹو اقصیٰ، معراج جو ہے یہ آسمانوں کی طرف۔ معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے چڑھائی، ٹھیک ہے نا، یہ آسمانوں کی طرف چڑھائی۔ اسرا جو ہے وہ براق پہ ہے، ٹھیک ہے، براق پہ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھوڑا تھا ایک، اور مکہ سے مسجد اقصیٰ ود ان 1 نائٹ جو ہے وہ پہنچے، اور معراج جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اسینڈنگ جو ہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ پہلی تو بات یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہے نا، یہ اصل میں سورہ الاسراء میں بھی مینشنڈ ہے، وہ ابھی میں آپ کو ورس دکھاتا ہوں، اور یہ سورہ نجم میں بھی مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 سورج میں قرآن میں مینشنڈ ہے مختلف پہلوؤں سے۔ جہاں تک بات ہے سورہ الاسراء کی، تو اس کی میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو بھی عبدی ہی اپنے عبد کو لے گیا ایک رات میں، کہاں؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ کس لیے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ ہم نے اسے دکھانے تھے اپنے بہت ہی عظیم سائنس۔ یہ گفٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اسے اپنے عظیم سائنس دکھائیں گے، بے شک اللہ ہیرنگ، سننے والا اور دیکھنے والا، ان اللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا اپنے رسول کو، نہ کہا اپنے نبی کو، نہ نام کہا کہ محمد کو لے گیا، اللہ نے کہا بھی عبدی ہی، کس کو لے گیا؟ عبد کو۔ عبد کون ہوتا ہے؟ سلیو آف اللہ۔ اس پہ ابن حجر کا ویو ہے بڑا زبردست، اور اس پہ ابن تیمیہ نے بھی کمنٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کسی کو عبد کہنا، اللہ کا کسی کو عبد کہنا، یہ اللہ کی طرف سے آنر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اس پرپز آف لائف کو سب سے بیسٹ فلفل کیا۔ پرپز آف لائف کیا؟ اللہ کی عبادت۔ تو یہ عبد ہے میرا۔ اللہ جب کسی کو عبد کہہ دیتا ہے نا، تو بس سمجھیں کہ اس کی پریز اللہ کر رہا ہے کہ اس نے پرفیکشن شو کر دی ہے میری عبادت میں۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے انہیں عبد کہہ کے پکارا کہ یہ میرا عبد ہے، اوکے۔ اس کے بعد پھر یہی کہ ہم اسے میریکلز دکھائیں۔ دوسرا جو ہے یہ واقعہ سورہ نجم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نجم میں کیا ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ The heart is not lying when he narrates what he saw۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا دل جھوٹ نہیں بول رہا، اس کا چیسٹ جھوٹ نہیں بول رہا جو اس نے دیکھا، جو اس کے رب نے اسے دکھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ Are you going to doubt what he saw? Indeed he saw him for a second time at the Sidratul Muntaha. The eyes did not go beyond their mark. He saw of the miraculous signs of his Lord. سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار دیکھا ان کی اوریجنل شیپ میں۔ پہلی بار کب دیکھا تھا؟ غار ہرا سے واپسی پہ، ٹھیک ہے۔ سدرۃ المنتہا بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے آسمانوں میں۔ پہلی تو بات یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو ٹرنک ہے، ٹرنک سمجھتے ہیں نا، ٹری کا جو ٹرنک ہوتا ہے وہ 7ویں آسمان سے نکلتا ہے، اور اس کا جو آپ کہہ لیں جو وہ ہے برانچز ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پتے دیکھے، اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ ٹری عجیب و غریب کلرز کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایسے کلرز کبھی نہیں دیکھے دنیا میں، اس کے جو کلرز تھے اس ٹری کے۔ پھر یہ کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان غالباً آتا ہے، یا اس کو بیری کا درخت بیسکلی کہا جاتا ہے نا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے، کیونکہ بیری کا درخت بہت گھنا ہوتا ہے، وہ ٹرنک سے اگر اوپر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ گھنا ہے۔ تو اب اس میں مختلف تھیوریز ہیں، میں ویسے اوائڈ ہی کرتا ہوں ایسی تھیوریز کا، لیکن بہت سے لوگ اس کو لے کے کہتے ہیں یہ بلیک ہول ہے، یہ وائٹ ہول ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بلیک ہول جو ہے وہ اگر آپ نیچے سے دیکھیں تو اس کو ٹری کی ٹرنک کی طرح ہوتا ہے، جو سنگولیرٹی کا ریجن ہے وہ یوں ٹری کی ٹرنک کی طرح، اور اس کے بعد اوپر یوں ہول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مے بی یہ بلیک ہول ہے یا وائٹ ہول ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ نے یہ بھی تھیوری نکالی کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا۔ جنات میں مختلف قبیلے بھی ہوتے ہیں، مختلف ان میں جو ہے یہ فرقے بھی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں جنات میں، ہندو جنس بھی ہوتے ہیں، کرسچن جنس بھی ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ جنات ہماری طرح ایک مخلوق ہے،
پھر جنات کے حوالے سے دیکھیں کئی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دعوت دی. ایک تو وادی نخلا کا واقعہ تو بہت کلیئر ہے. اس کے علاوہ ابن مسعود ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ڈسپیئر ہو گئے مکہ سے. ہم لوگ بہت پریشان ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے. لیکن یہ کہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا سے آ رہے تھے, تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک کالر آیا تھا, ایک جن آیا تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے ایک کانگریگیشن ویٹ کر رہا ہے, جنوں کا ایک قافلہ میرے لیے ویٹ کر رہا ہے. تو میں گیا, ان سے ملا, میں نے انہیں قرآن مجید سنایا. وہ مجھے لے گئے اپنی کیمپ سائٹ پہ, وہ انہوں نے مجھے اپنی فائر بھی دکھائی, the fires they had lit and the other effects of that. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اٹس ویری اوتھینٹک انسیڈنٹ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قیام پذیر بھی ہوتے ہیں, آگ بھی جلاتے ہیں, مطلب کیمپ کرتے ہیں اور اس طرح سے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اسپیشلی ایمٹی ویلیز میں انہیں رہنا بہت پسند ہے, ماؤنٹینیس ایریاز میں رہنا بہت پسند ہے. ایک اور نیریشن یہ آتی ہے کہ ایک بار ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے اس جگہ اور انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی اور ہمیں کہا کہ تم لوگ میرا یہاں پہ ویٹ کرو. تو کہتے ہیں کہ ہم فجر سے لے کے ظہر تک ویٹ کرتے رہے, غالباً اتنی دیر ہم ویٹ کرتے رہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ڈارک کلاؤڈز اس طرح سے ریوالو کر رہے تھے, انہوں نے ڈارک کلاؤڈز نے انہیں گھیر لیا. یعنی جنات کی ایک انہوں نے شکل سی بتائی, یا ایک کہہ لیں ایک پکچرائزیشن سی ہمیں دی ابن مسعود نے, کہ جس طرح سے یوں ڈارک کلاؤڈز بڑی تیزی سے ریوالو کر رہے ہیں. تو اس طرح کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر آگے لے گئے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت مجھے لے گئی تھی اور ان کو میں نے دعوت دین دی. تو اس انسیڈنٹ میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی خوراک بھی ہے اور جنات کے جانور بھی ہیں, جنات کے بھی مویشی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے انسان جو ہے وہ 3D کریچر ہے, اس کو 3 ڈائمینشنل سے اوپر نظر نہیں آ سکتا انسان کو. اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک 2 ڈائمینشنل چیز کے سامنے 3 ڈائمینشنل چیز آپ رکھیں گے نا, تو اسے وہ 3D میں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ وہ 2 ڈائمینشنل ہے. اسے پتہ ہے کیا نظر آئے گا, یا اس کا فرنٹ 3 ڈائمینشنل تو نہیں نظر آئے گی نا, اس کو صرف اس کا جو فرنٹ, اور فرنٹ ایز اے باکس نظر آ رہا ہوگا اس چیز کا, ٹھیک ہے. یا اس کی سائڈ کر دے تو سائڈ ایز اے لائن نظر آ رہی ہوگی اس 2 ڈائمینشن کو. تو اسی لیے انسان چونکہ 3 ڈائمینشن ہے, وہ 5th ڈائمینشن چیز یا 6th ڈائمینشن چیز تو نہیں دیکھ سکتا نا فزکس کے کانسیپٹس کے مطابق. یہ ہمارا دہریوں کو بھی جواب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 3 ڈائمینشن سے اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا, تو آپ غیب کے ورلڈ کو کیسے چیلنج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے غیب میں بڑا کچھ رکھا ہوا ہے. اینی وے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا نا, جنات نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کھائیں, اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, ہماری خوراک کیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری خوراک جو ہے نا ہماری چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں, مسلمانوں کی جو چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں, بونز, وہ تمہاری خوراک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہڈیاں چھوڑ دینی چاہیے جنات کے لیے, میٹ کی, چکن وغیرہ جو بھی ہے, بونز کھاتے ہیں. جنات کی خوراک جو ہے وہ بونز ہے, مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی بون. پھر انہوں نے پوچھا ہمارے مویشی کیا کھائیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے مویشی ہمارے مویشیوں کی گوبر کھائیں, ڈنگ کھائیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہی ہے جیسا اس حدیث میں آ رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ جنات کی ایک الگ دنیا ہے, ہماری نظروں سے اوجھل ہے, لیکن یہ کہ ان کے مویشی بھی ہیں, ان کا پورا ایک لائف سٹائل ہے, ان کے گھر بھی ہیں, ان کے کنبے بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگ. تو دین اگین اللہ نے انسٹنٹ ریلیف بھی دیا, خوشخبری بھی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میسج تو عراق تک پھیل رہا ہے, آپ کا میسج تو جنات تک چلا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے طائف سے واپسی میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت زید کے ساتھ تھے, اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ, تو حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اب مکہ میں داخل کیسے ہوں گے, جبکہ آپ کو یہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا. ابو لہب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تپا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار اس, اینڈ اللہ ول ہیلپ ہز پروفٹ اینڈ میک دا ٹروتھ سپریم. سبحان اللہ. فوراً سے انسٹنٹ جواب دیا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا, اللہ بہترین کارساز ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا. ایسا ہی ہوا, لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کیے. اوکے, الفاظ بالکل ہے لیکن اسباب ہیں. اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا کہ آپ میرا پیغام لے کر جاؤ ہمارے جو 2-3 ایلائز ہیں قبیلے ان کے پاس. ان میں سے ظاہر ہے کہ the first one was الاخنس بن شریک, یہ تو بنو ہاشم سے ہی تھا غالباً. ان کی طرف میسج بھیجا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں. کیوں؟ کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بہت سختی کر رہا ہے. بنو مخزوم کی طرف گئے. بنو مخزوم بھی جو ہے وہ ظاہر ایک قبیلہ تھا, یہ خالد بن ولید کا, ابو جہل کا قبیلہ ہے. بنو مخزوم نے ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کیا, وہ تو ظاہر ہے ابو جہل کے انفلوئنس میں تھے. 15 اور سب ٹرائبس کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر, یعنی اتنی ایفرٹ اور اتنے اسباب اختیار کیے. فائنلی
کون سا ٹرائب تھا؟ سہیل بن عمر کے پاس بھی گئے تھے بائی دا وے. سہیل بن عمر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ بھی بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے, لیکن یہ کہ سب نے ریجیکٹ کر دیا. کسی نے پولائٹ ریجیکشن دے دی, کسی نے جو ہے وہ بات گھما دی, کسی نے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کر دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نوفل کا جو چیف تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی, اس کو میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے, ٹھیک ہے. مطعم بن عدی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سپلائز دینا شروع کی تھی جب شیب ابی طالب تھا. اس کو رحم آتا تھا, اچھا انسان تھا. نان مسلم میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے. ایک تو یہ اس نے مدد کی سپلائز دینا چھپ چھپ کے, اور اس دور میں وہ جتنی سپلائی دیتا تھا باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا ایک کیمل پہ سامان ہوتا تھا آج کے ورتھ کے مطابق. تو یہ چھوٹی بات نہیں, 50,000 پاؤنڈ کا ایک پورا سامان بھیجنا, کس کے لیے؟ بنو ہاشم کے لیے. پھر یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابو جہل سے فائٹ کی کہ یہ ٹریٹی ہم نہیں مانتے, یہ تو ظلم ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے نکال دیا مکہ سے, ایسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں خیر تھی اس بندے میں, ایون دو مشرک تھا. اور تیسری پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اپنے بیٹوں کو بھیجا, گھبرو جوان بیٹے تھے, کہ جاؤ لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کہا میں دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے. اور پھر مطعم آیا کعبہ کے سامنے, کہا جی اس کو میں پروٹیکشن. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.